عزیز بزرگوں، پورے پاکستان کے اندر ٹڈی دل کے بڑے حملے ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بحث چھڑی ہے کیا اس کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ اور ٹڈی دل کے حملے سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے، خصوصاً جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے کہ ان کی جو ایکڑ کی ایکڑ فصلیں جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں۔ یہ ٹڈی دل کا حملہ ہوتا ہے، یہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ ایک فصل سے جب یہ گزر جاتی ہیں تو وہ فصل سارے کی ساری تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ جو مکڑی اس کو بھی کہتے ہیں، یہ اپنے وزن کے برابر جب وہ کھانا کھاتی ہے، یعنی چھوٹی مکڑی اپنے وزن کے برابر کھانا کھائے گی اور بڑی مکڑی جو ہے وہ اپنے وزن کے برابر جو ہے وہ کھانا کھائے گی۔ تو یہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر یہ ہوتی ہیں، اور اس کا یہ بہت ہی تاریخی جانور ہے، پرندہ ہے۔ یہ ٹڈی جو ہے وہ بڑا تاریخی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر بہت سے عذاب نازل کیے، لیکن ان میں سے ایک ٹڈی کا بھی ہے کہ جو ان کے فصلوں کو کھایا جایا کرتی تھی۔ اور اس کی ممانت حدیثی سے ثابت ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم جب غزوات کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو ہم نے ٹڈی کو کھایا ہے، اور ٹڈی کو کھایا کرتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ٹڈی کو تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے اندر جب مدینہ شریف سے ٹڈیاں ختم ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اپنے صحابہ کو بھیجا، کسی کو مصر بھیجا، کسی کو شام، کسی کو عراق اور شہروں کے اندر اور ملکوں کے اندر جاؤ، ان کو بھیجا کہ تم ٹڈی کو دیکھ کر آؤ، ٹڈی تلاش کر کے لاؤ۔ بعض صحابہ نے پوچھا امیر المومنین کیا وجہ ہے، آپ ٹڈی کو کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اب ہمیں بس ٹڈی کو تلاش کرو۔ تو پھر ایک بھائی جو ہے وہ غالباً عراق سے یا مصر سے وہ ٹڈی لے کر آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ٹڈی کو پیش کیا تو آپ کے چہرے کے اثرات بدل گیا، آپ بڑا خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 جانوروں کو پیدا فرمایا ہے، 600 پانی کے اندر ہے اور 400 خشکی کے اندر ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو ختم فرمائے گا تو سب سے پہلے ٹڈی کو ختم فرمائے گا۔ تو اب میں خوش اس وجہ سے ہوا ہوں کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق کو ختم کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تو جب وہ مخلوق ختم ہوگی تو اس وقت سب سے پہلے ٹڈی کو ختم کیا جائے گا۔ اور دوسری بات بھائیو، یہ جو ٹڈی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اتنی بڑی فصلیں ایکڑ کی ایکڑ یہ منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر جب وہ چٹ کر جاتی ہے تو یہ عذاب الہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ٹڈیاں چھوڑی گئی ہیں، ٹڈیاں لائی گئی ہیں، یہ گورے کی چال ہے، یہ فلاں کی چال ہے، یہ ٹڈیاں پاکستان کے اندر اسی لیے لائی گئی کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں یہ بڑے تنگ ہو جائیں، ان کی خوراک جو ختم ہو جائے، یہ مجبور ہو کر ہمارے پاس آئیں۔ تو بھائیو یہ بالکل بھی غلط ہے، یہ ٹڈیاں اس طرح بالکل بھی نہیں لائی جاتی اور نہ ہی لائی گئی ہیں، یہ سراسر من غلط ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ایسی کوئی بات ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو وہ عشر کو ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے، خصوصاً اپنی فصلوں کا جو عشر ہے
یعنی جو وہ اگر پانی اپنا ہو تو 20واں حصہ ہے، اگر پانی بارشی ہو یا نہری ہو، فری کا پانی ہو تو پھر اس میں سے 10واں حصہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ جو بھی فصل ہو، وہ کماد ہو، مکئی ہو، کوئی بھی چیز ہو کھانے والی، وہ سبزی ہو، فروٹ ہو، گندم ہو، چاول ہو، تو ہر جو فصل زمین اگاتی ہے اس میں سے 10واں یا 20واں حصہ جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ بالکل بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اس کو ٹیکس سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر جو ہے وہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ایسے عذاب آتے ہیں کہ کبھی سیلاب آ گیا تو سارے کی ساری فصل ختم ہو گئی، اور کبھی جو ہے وہ ٹڈی کا عذاب آ گیا، کبھی طوفانی بارشیں اتنی زیادہ ہو گئی کہ فصل کھڑی کی کھڑی ساری تباہ و برباد ہو گئی۔ تو ہم جو لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ ڈرنے کی وجہ سے ہم جب وہ عشر ادا نہیں کرتے۔ اور دوسری بات کہ یہ کہنا کہ یہ گورے کی چال ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میرے قبضے میں ہو اور مجھ سے غذائی قلت کو ختم کرے، مجھ سے خوراک، گندم، چاول، آٹا وغیرہ پھل مانگے، تو ایسا بھی بھائیوں نہیں ہے۔ کیوں کہ جو کھانے کا ذمہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے۔ اگر یہ جو کھانے کا معاملہ گورے کے ہاتھ میں ہوتا تو سارے کے سارے مسلمان ملک جو ہے وہ بھوک سے مر جاتے، یہ گورا کسی کو ایک لقمہ بھی نہ دیتا۔ تو یہ سارے کے سارے جو مسلمان ملک ہیں یہ بھوک سے مر جاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورا جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ مسلمان جو ہے وہ امتنان سے اور خوشحال رہے اور یہ آسانی سے جی سکے۔ وہ ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی سازش کرتا رہتا ہے اسلام کے خلاف، کیونکہ اسلام کو مٹایا جائے، لیکن اسلام جو ہے وہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنا پاورفل ہے کہ یہ رہندی دنیا تک جو ہے وہ باقی رہے گا اسلام۔ جب اسلام دنیا سے چلا جائے گا تو پھر قیامت ہی آئے گی، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، تو اسلام جو ہے وہ قیامت تک رہے گا۔ تو دوسری یہ بات کہ گورا ہی کہتا ہے کہ میرے پاس دنیا ساری میرے پاس آئے مانگنے کے لیے، تو بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے 3 کام لکھ دیتا ہے۔ اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے کہ یہ کتنے سال جیے گا، اور اس کا نیک اور بد ہونا، شقی ہونا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کس طرح کا اس کا مزاج ہوگا، تو لکھ دیا گیا۔ اور تیسری بات کہ